اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I will discuss about the currency notes. جیسے یوں کہہ لیں کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سارے نئے یہ دیکھ، یہ جتنے نوٹ ہیں کرنسی نوٹ، یہ ہمیں بالکل 0 میٹر اچھے لگتے ہیں. اور ہماری جو پسند ہے وہ یہ کہ ہم جس کو جتنے پیسے دیں اس سے پھر واپس نہ لیں، یعنی جس سے بھی جو چیز خریدی جائے اس کو جتنی قیمت ہو اس کو ادائیگی اتنی کی جائے. یعنی ہمارے پاس ہر طرح کے نوٹ نئے ہوں، سیدھے رکھے ہوں. اور اگر فرض کر لو کسی سے ہم نے 4,991 روپے کی چیز خریدی تو ہم اس کو اتنی کرنسی دیں. اسے واپس لینے والا، چونکہ ظاہر ہے جب آپ واپس لو گے تو گندے نوٹ ملیں گے، تو ہمیں نوٹ بھی گندے اچھے نہیں لگتے. تو ہمارے پیر و مرشد بھی نئے نویکلے کورے نوٹ پسند کرتے تھے. تو جب ہمیں یہ بات پتہ لگی، ہم خود بھی طبیعتاً نئے نوٹ یوز کرتے تھے، جب ہمیں پتہ لگی کہ ہمارے پیر و مرشد کو یہ ادا پسند ہے تو ہم انہیں، چونکہ آپ حکیم صاحب تھے، آپ دوائیاں دیا کرتے تھے، تو ہم دوائیاں شوق میں لے آتے تھے اور پیسے جب نئے دیتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے بڑے سونے نوٹ آنے تھے. اب خواتین و حضرات اور بہن بھائی جتنے نوٹوں سے ڈیل کرتے ہیں، اگر وہ ان کو سیدھا رکھیں، دیکھیں اس پر قائد اعظم صاحب کی تصویر ہے، ایک ادب بھی ہوگا، محبت کا اظہار ہوگا. اور یہ جو کاغذ ہے یہ قیمتی ہے، اسی لیے وہ جو گلٹ کے نوٹ چھپتے ہیں وہ اسی لیے چھاپے جاتے ہیں کہ بھئی چونکہ کاغذ ہے اس نے ضائع ہو جانا ہے. اور اس کی چونکہ لوگ نوٹوں کی قدر کرتے ہیں، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان نوٹوں کی قدر کی جاتی ہے، لیکن وہ جیسے کہہ لیں کہ جیسے مطلب اس کو سنبھال کے رکھا نہیں جاتا. اس کو یہ دیکھیں نا، یہ ابھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک تو یہ کہ اپنا بٹوا اس قسم کا رکھیں جس میں یہ سارے نوٹ، یعنی 1000 والے بھی، 500 والے، 10 والے، 5 والے، یہ آپ کے پاس سارے نئے نوٹ ہوا کریں. جب مارکیٹ جایا کریں تو یو کین میک اے پلاننگ، کہ جیسے میں یہاں سے امریکہ گیا تو میں ساری پلاننگ کر کے اور اسی حساب سے کرنسی اپنے ساتھ لے کر گیا کہ مجھے کہیں پریشانی نہ ہو. لیکن لوگ یہاں سے بازار بھی جاتے ہیں تو وہ 1000 کے نوٹ ہوتے ہیں، وہ توڑواتے نہیں ہیں، چینج نہیں لیتے، پھر دکاندار کو دیتے ہیں تو دکاندار بھی 10 دکانوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو تکلیف دینا ہے اسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. وٹ وی کین ڈو، وی کین اوائڈ، کہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ تکلیف نہیں دینا. اب تکلیف نہیں دینے والی بات کیا ہے؟ تو ظاہر ہے جب آپ کسی سے چیز لیتے ہو اسے فائدہ ہوتا ہے، لیکن تکلیف کیا دے رہے ہو کہ آپ آگے سے فضول گفتگو کر رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو، پھر جو نوٹ دے رہے ہو وہ بھی گندے دے رہے ہو، اور ایسا بڑا نوٹ دے دیں گے کہ جس کی رزگاری ہوگی نہیں. تو تکلیف ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہو یا ہمیشہ کے لیے کوئی تکلیف ہو. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے نئے نوٹ استعمال کرنے، نئے نوٹ، اور ہر طرح کے نوٹ اپنے پاس رکھنے ہیں. یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ 0 میٹر نوٹ استعمال کیا کریں، اور اگر غلطی سے کوئی پرانا دے بھی دے تو اس کو پھر آپ ریپلیس کر لیں. اور ظاہر ہے یہ جو پیسہ ہے، پیسہ پیر پتر پانی ٹھہرنے والا نہیں ہے. پیسہ پیر پتر پانی ٹھہرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ پیر نے بھی آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، پتر بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. جب اس کی شادی ہو گئی تو سمجھ لیں گیا کام سے. بہت کم ایسے بیٹے ہوں گے جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوں گے. لیکن یہ دیکھیں یہ نئے نوٹ کتنے اچھے لگتے ہیں. تو نوٹ کمانا بھی ذمہ داری ہے. اس پر لکھا ہوا ہے کہ رزق حلال ہے، عبادت ہے. تو اگر آپ کے پیٹ میں حلال کی روزی جائے گی پھر آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر آپ جو سوچیں گے وہ ملے گا بھی. تو نوٹوں کو دشمن نہیں سمجھنا، لیکن نوٹوں کو منزل یا مقصود نہیں سمجھنا. نوٹوں کی ایک حد ہے، ایک حد تک یہ کام آتے ہیں، ایک حد تک انسان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جہاں پر کہہ لیں کہ جیسے کسی کے گھر میں ڈیلیوری کیس ہو تو وہاں نوٹ نہیں کام آتے، وہاں اللہ کا فضل کام آتا ہے، وہاں بزرگوں کی دعائیں کام آتی ہیں، وہاں ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں.
اور ظاہر ہے پتہ کب لگتا ہے؟ جب انسان پھنستا ہے تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بے بس لوگ ہیں، چونکہ رات کو سوتے ہیں، تو اللہ کا فضل ہی ہمیں اٹھاتا ہے. اگر اللہ فضل نہ کرے اور وہ ہمیں زندگی نہ دے، صبح نہ اٹھائے، تو پھر کیا کہیں گے کہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، اس شہر سے روز گزرتے ہیں، اور آپ کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو مقدر والوں کی بات ہے. تو دیکھیں یہ جو نوٹ ہیں، اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ ایک تو جو خواتین ہیں اس کی بتیاں بنا لیتی ہیں موڑ توڑ کر کے ادھر ادھر. تو اب خواتین کے لیے تو بہت آسان سا حل ہوتا ہے کہ ان کو سیدھا بٹوا مل جاتا ہے. مردوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ مرد اس پر ایسے کر کے پیچھے پینٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور اس پر کچھ لوگ ایسے ادب والے ہیں کہ اس پر محمد یعقوب لکھا ہوتا ہے، ابھی تو شمشاد اختر لکھا ہے. تو یہ چونکہ گورنر جو بھی اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے اس کے دستخط موجود ہوتے ہیں. تو ایک وقت تھا جب محمد یعقوب صاحب تھے، تو جو لوگ پیچھے ڈالتے تھے اور جو اللہ کا بندہ تھا، ادب اداب جانتا تھا، وہ کہتا ہے دیکھو محمد بھی لکھا ہے اس پر اور یعقوب بھی لکھا ہے، اور یہ آپ بیک سائڈ پہ رکھتے ہو، تو کتنی بڑی بے ادبی ہے. تو نوٹوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور نوٹوں کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے. اس کاغذ کے نوٹ کو سنبھال کر بھی رکھنا چاہیے. ایسا سیدھا دیں گے تو کتنا اچھا لگے گا. اور دنیا میں کچھ ایسے جس میں یونیک بیکرز بھی شامل ہیں، وہ جب آپ کوئی بھی نوٹ دیں گے تو وہ آپ کو جو ریزگاری واپس کریں گے وہ نئے نوٹ ہوں گے. تو انسان کی جو شخصیت ہے اس کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے کہ وہ لباس کیسا پہنتا ہے، وہ کیسا کھانا کھاتا ہے، کیسی چال چلتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، اور کیسے نوٹ استعمال کرتا ہے، اس کے جینے کا کیا سٹائل ہے. تو اپنے سٹائل کو فیشنیبل سٹائل بنانے کے لیے یہ چونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نوٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وقت آیا تھا، چلو آپ سے یہ بات بھی کرتا جاتا ہوں کہ ایک وقت آیا جب میں نے نوٹوں کو ناپاک سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کو ہاتھ لگانا یا جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے تقریباً 5 سال نوٹوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اور ظاہرہ جیتا تو میں اسی دنیا میں تھا، تو جتنی بھی انکم ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ بیوی بچوں کو چلی جاتی. اور جب میں نے کہیں جانا ہوتا یا کوئی خرچے کرنے ہوتے تو بیوی بچوں سے کہتا کہ ان دوستوں کو دے دو، یہ ان دوستوں کو کہتا یہ خرید لو. تو تقریباً میں نے 5 سال ان کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ یار یہ تو مطلب ہمیں خراب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہماری دنیا خراب ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں گے، یہ تو ہمیں. لیکن پھر ایک دن دیکھیں 5 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سمجھایا. اللہ کی شان ہے، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان جاؤں کہ انہوں نے مجھے کس طرح سمجھایا کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو خون ہے، پسینہ ہے، ریشہ ہے، یہ سب ناپاک کی چیزیں ہیں، اور یہ بھی تو آپ کے اندر ہیں، یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں. یعنی خون بھی تو ناپاک ہوتا ہے، کہیں لگ جائے تو آپ کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. آپ پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ اللہ نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو یہ چیزیں جب تم نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو یہ جو پیسہ ہے یہ اس سے برا تو نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا سا اتنا رکھ لو جس طرح جینے کے لیے تمہیں یہ بلڈ کی ضرورت ہے. اندر اگر آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ جب ڈائریا ہو جاتا ہے اور یعنی موشن لگ جاتے ہیں تو انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو پیشاب پخانہ اور خون کی جتنی مقدار آپ کو ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تبھی بلڈ پریشر کہلاتا ہے. لو بلڈ پریشر ہو تب بھی نقصان ہے، بلڈ زیادہ ہو تب بھی. تو یہ جو پیسہ ہے سمجھ لیں، پسینہ بھی تو ایک چیز ہے نا، خون پسینہ. تو مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء کی، خواب میں بتائی، اور تو پھر میں نے ان نوٹوں کو ہاتھ لگانا شروع کیا. ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو جیب میں رکھ کر جب تصویروں کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے تو میں نے 5 سال تقریباً نماز جو ہے وہ ان نوٹوں کے بغیر پڑھی ہے. اور ظاہر ہے پھر جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ تصویریں اب میرے پاس لگی ہوئی ہیں اور یہ نوٹ بھی میرے پاس ہی ہیں، ان پر بھی تصویر چھپی ہوئی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے جدوجہد کی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کو عملی تعبیر، اور 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہادت
شہادت نوش کرنے کا موقع ملا. یہ کریڈٹ گوز ٹو دس قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا کہ اس میں تقریباً آج 18 کروڑ عوام خوشی سے رہ رہے ہیں, اور ہم سے اپنا گھر نہیں بن سکا. تو یہ جو نوٹوں کو ہاتھ لگانا, پھر ان کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا, پھر مجھ سے علماء اکرام اکثر یہ بات کرتے بھی کہ سر نوٹوں کا کیا کریں, تصویروں کا کیا کریں. تو میں ان سے اکثر کہتا کہ جو جیب میں نوٹ ہیں وہ مجھے دے دو, میری نماز ہو جائے گی, آپ کی نماز شاید نہ ہو. چونکہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میں آج یہ بات پھر بتا بھی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے نوٹوں کے ساتھ 5 سال ہاتھ نہیں لگایا, سارا معاملہ میرے بیوی بچے چلاتے رہے, دوست چلاتے رہے, اور یہ دنیا چلتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی ہم سے اچھا آ جائے گا دنیا میں, کوئی نہ کوئی بات کرنے والا, کام کرنے والا. تو بہرحال اس طرح ہم نے نوٹوں کو واپس اور اتنا ہی رکھا جس سے جیسے جسم کے اندر ان کی ضرورت ہے, خون کی, پسینے کی, اور سٹول کی, یورن کی, اسی طرح ہمیں نوٹوں کی ضرورت ہے. نوٹ خرچ ہونے چاہیے. نوٹ جو ہے ایک لحاظ سے پانی کی مانند ہے, اور پانی جو ہے ظاہر ہے اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو گندا ہو جاتا ہے, اور اگر وہ چلتا رہے تو پاک رہتا ہے. تو بس ان نوٹوں کو چلتے رہنا چاہیے, یعنی ان کو جمع نہیں ہونا چاہیے. چاہے چھوٹی موٹی خریداری کرتے رہنا چاہیے, پرچیزنگ ہوتی رہنی چاہیے. یعنی اس سے بھی جیسے ہمارے ساتھ ایک کریانے کی دکان تھی جہاں ہم پہلے رہتے تھے, تو وہ تھوڑا سودا مہنگا دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو راجہ بازار. تو ہمیں دوست کہتے راجہ بازار سے لیں, چونکہ ہمیں بلک میں چیزیں چاہیے ہوتی تھی کہ ہمارا لنگر شریف کا انتظام ہے بڑا. تو وہ کہنے لگے وہاں سے لے آتے ہیں, کچھ بچت ہو جائے گی. ہم نے کہا اس بیچارے کا کیا بنے گا, یہ بھی تو آخر کاروبار کرنے بیٹھا ہے, تو آپ چاہے یہ مہنگا دے یا سستا دے انہی سے خریدیں. تو ہماری کم از کم ایک مہینے کی جو شاپنگ ہوتی تھی وہ 40-50 ہزار روپے کی گھر کے اخراجات کے لیے جو سودا سلف آتا. تو ظاہر ہے اگر وہ راجہ بازار سے لاتے تو ہو سکتا ہے 1000-2000 روپے 4000 بچ جاتے. لیکن ہم سائے کا خیال رکھنا از ویری مچ امپورٹنٹ. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ زیادہ لگا رہا ہے یا کم لگا رہا ہے, یہ دیکھا کہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. چونکہ مسلمان ہونے کا مقصد ہے فائدہ دینا. تو آپ اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں, کیا وہ ریسٹ آف دی نان مسلمس کو فائدہ نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ نان مسلم کی جو بنائی ہوئی پالیسیاں ہیں ان پر انہوں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں CNG مک جاتی ہے, پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, ڈیزل $140 پر بیرل مل رہا ہے. تو یہ مفت میں مل سکتا ہے, یعنی ڈیزل بھی مفت مل سکتا ہے, پیٹرول بھی, پانی بھی, بجلی, سوئی گیس. بس اس کے لیے ایک ول پاور کی ضرورت ہے, اور پھر طریقہ کار وہ رکھنا پڑے گا جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو ہوپ فلی کہ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ نوٹ سیدھے رکھنے ہیں, اتنے نوٹ رکھنے چاہیے جس سے گزارا ہو جائے. ادھار مانگنا نہیں چاہیے. ادھار لے لیں کسی سے تو واپس کرنا چاہیے. اس ادھار پر بھی ایک بات کریں گے کہ کیا ادھار لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. یہ سود لینا, سود کا کاروبار کرنا, سود پہ پیسے لے لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پھر چونکہ اس وقت میرے ایک دوست تشریف لے آئے ہیں, انہوں نے مس کال دی ہے, میں ان کے لیے ویلکم کرنے کے لیے مجھے خود ہی دروازہ کھولنا پڑے گا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.